اس لیے یزید کے سپاہی کہتے تھے کہ زینب کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے جائیں تاکہ یہ ماتم نہ کر سکیں، تاکہ یہ خطبہ نہ دے سکیں۔ اے ارباب اعضا، تمہارے ہاتھ اگر غازی عباس کے صدقے میں ملے ہیں تو ماتم ضرور کرنا۔ ایک گزارش تم سے اور کر لوں، جب سب کی طرف سے ماتم کرنا، جب اپنی طرف سے ماتم کرنا تو تصور کر لینا کہ دو ہاتھ حضرت عباس کی یاد میں اپنے سینے پہ ماتم کر لینا، اس لیے کہ حسین سکینہ کا ماتم کر سکتے ہیں، علی اکبر سکینہ کا ماتم کر سکتا، ایک شہید ایسا ہے جو ماتم بھی نہیں کر سکتا۔ ہائے چچا عباس، دونوں شان قلم ہو چکے، کیسے سکینہ کا ماتم کرے؟ بازار شام کا جلوس، سوق حمیدیہ آج وہ بازار ہے، 7واں دروازہ تھا، 8واں دروازہ باب ساعات ہے۔ اس بازار کی دوری کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا راستہ ہے، مگر میرے چوتھے امام سے ابن منذر نے پوچھا تھا، معلوم ہے؟ ابن منذر نے دیکھا، عجیب و غریب منظر تھا، مدائن کا رہنے والا صحابی تھا، مدینے گیا تھا مولا سے ملنے کے لیے، دور دور سے انجمنیں آئی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مدائن سے جب وہ مولا سے ملنے کے لیے گیا، نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، سفید کرتا، شفاف کرتا پہنے ہوئے وہ گھر سے نکلا، مسجد کے دروازے کے پاس ابھی نہیں پہنچا تھا، ساتھ میں امام محمد باقر تھے کہ دیکھا کہ اوپر سے خون کے 4-5 قطرے اس کے کرتے پہ بڑے بڑے گرے۔ اس نے فوراً سر کو اٹھایا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا، محمد باقر فرزند امام، مدینے میں کیسے لوگ رہتے ہیں، انہیں گوسفند کو ذبح کرنے کے آداب نہیں آتے کیا؟ چھتوں پہ لے جا کے ذبیحہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی نمازی کے کرتے پہ خون کی چھینٹیں آ جائیں تو وہ پھر سے وضو کرے، پھر سے طہارت کرے۔ اب میں جاؤں، قسم خدا کی جملہ پورا نہیں ہوا تھا ارباب اعضا، اگر ہاتھ کھلے ہیں نا تو منہ پہ مارنا، سینے پہ مارنا اور ماتم کا حق ادا کرنا، جیسا چھٹا امام کہتا تھا ابن شبیب، میرے جد کے لیے ایسے رو جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ میرا چوتھا امام کے پاس معلوم ہے، یہ 5ویں امام سے پوچھتا ہے، لوگوں کو گوسفند کے ذبح کے آداب نہیں پتہ، میرے کرتے پہ یہ خون کے چھینٹے آ گئے، کپڑا نجس ہو گیا۔ جیسے جملہ سنا، میرے 5ویں امام کے بدن میں تھرتھری اور ہاتھوں سے امامے کو اتارا اور کہنے لگا، ابن منذر اپنے جملے کو واپس لو، توبہ کرو اور چلو آؤ میں تمہیں چھت پہ دکھاؤں، یہ گوسفند نہیں ذبح ہو رہا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ۔ یہ دیکھو میرا غریب بابا زین العابدین سید الساجدین، کربلا کے بعد میرے بابا کا عالم یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے وضو کے لیے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، سوچتے ہیں اتنا پانی جو آج وضو کے لیے آیا ہے سکینہ کو غسل دینے کے لیے نہیں ملا، علی اصغر کو مل جاتا تو میرا بھیا شہید نہ ہوتا، اتنا پانی میرے بابا کو نہیں ملا۔ یہ سوچتے اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اے ابن منذر ان خون کے قطروں پہ کوثر و تسنیم صدقے ہو جائے۔ ابن منذر نے امامہ پھینکا، مولا یہ خون کے آنسو کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ میرے چوتھے امام نے سر سے امامہ اتارا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کمر سے اٹھانا گیا مگر ایک جملہ کا، ابن منذر شہادت میری میراث ہے، لیکن کیا بازار شام میں زینب ام کلثوم کے ساتھ بے پردہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، صدقوں کی کھجوریں، بابا کے سر پہ پتھر، کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ ابن منذر نے پوچھا، مولا آپ کو اس بازار سے گزرنے میں کتنا وقت لگا؟ 5 منٹ کا راستہ ہے بازار شام کا، سب گئے ہوئے ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں جب ہم اس بازار میں لائے گئے تو نماز صبح کا اول وقت تھا، اور جب ہم 8ویں دروازے پہ یعنی اس بازار کے اس طرف پہنچے تو نماز مغرب کا اول وقت تھا، یعنی کم سے کم 10 گھنٹے، 5 منٹ کا راستہ 10 گھنٹے میں نہیں برداشت ہوا آپ سے؟ اگلا جملہ کہوں برداشت کریں گے آپ؟ یہ تو بازار سے گزرنے کی، باب ساعات پہ راستہ نہیں طے کرنا تھا؟ باب ساعات پہ میری شہزادیوں کو کتنی دیر کھڑا رہنا پڑا؟
8वें दरवाजे पे 72 घंटे, कसम खुदा की। अजानें रोक दी गई थी। आज भी सारे मुअज्जिन एक साथ अजान देते हैं उसकी याद में। 72 घंटे नहीं, जुमले कहूँ। देखिए ये जुलूस हमको पैगाम देते हैं क्या क्या चीज़ें हराम हैं, क्या क्या चीज़ें हलाल हैं। मेरा चौथा इमाम कहता है कि शतरंज की बाजी कभी ना खेलना, मुझे अपने बाबा का कातिल याद आ जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग गेम है शतरंज। एक चाल से दूसरी चाल चलने में दिन दिन भर गुजर जाते हैं। मख्तल में एक अजीब व गरीब जुमला मैं पेश करता हूँ। मेरा चौथा इमाम कहता है खुदा लानत करे यजीद पे, उस कमबख्त की न शतरंज की बाजी ख़त्म होती थी न हमारी तलाबी होती थी। न उसकी शतरंज की बाजी ख़त्म होती थी न हमें बाहर से अंदर बुलाया जाता था। शादियाने बजाने वाले, दफ बजाने वाले, मेरी शहजादियाँ 72 घंटे खड़ी रही। क्या क्या पढ़ूँ आपके सामने। बाज़ार का 5 मिनट का रास्ता 10 घंटे में। इब्ने मुंज़र पूछता है मौला आपको इतनी देर क्यों लगी? कहा सुनोगे सुनोगे। हर बाज़ार के लिए मेरे गले में एक मखसूस किस्म की ज़ंजीर बांधी जाती थी। इस बाज़ार में जो ज़ंजीर बांधी गई उसके 3 हलक़े थे, बीच में एक, और तीनों हलक़े अंदर से खारदार थे, अंदर से कांटे थे। बीच में एक हलका था जो मेरे गले में जकड़ के बांध दिया गया था। उसके 2 छोटे छोटे हलक़े थे, छोटी छोटी ज़ंजीरों के सिरे थे, उनमें 2 छोटे छोटे हलक़े थे। एक में सकीना का गला था, एक में मेरे मोहम्मद बाकर का गला था। ए इब्ने मुंज़र, अगर मैं सर उठा के चलना चाहता तो कभी सकीना का गला कस जाता था, कभी मोहम्मद बाकर का गला कस जाता था। ए अरबाब आज़ा, मातमियों, बाज़ारों से गुज़रना तो जैसे जवान मातम करते हैं, जैसे शेर मातम करते हैं, वैसे मातम करना। मगर तसव्वुर कर लेना कि बाजार से मेरा चौथा इमाम कैसे गुजरा। मेरा चौथा इमाम कहता है इब्ने मुंज़र, बाजार शाम से मैं ऐसे गुजरा अपनी कोहनियों के बाद। जब मैं ठोकर खाता था तो जमीन पे सजदे के लिए झुक जाता था। अरबाब आज़ा सिर्फ चौथा इमाम नहीं बाज़ार से गुजरा, माएँ भी गुजरी। क्योंकि बाज़ार से जुलूस लेके जा रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हें तुम्हारी ममता की कसम, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, किसी किताब का हवाला नहीं देता, ममता के कलेजे से पूछता हूँ। हर माँ, शरीफ से शरीफ घराने की माँ, यहाँ बड़े बड़े शरीफ घरानों के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हर माँ एक दिन उसको अरमान होता है कि वो खुद बाज़ार जाए। बताऊँ कब? जब उसका चांद सा बेटा जवान होता है तो वह अपने बेटे का हाथ पकड़ती है, कहती है मेरे लाल आओ मेरे साथ, दुल्हन के लिए जेवर